اگر ہم اللہ کے نبی کی حدیث کو دیکھیں نا، ایون صرف فجر کی نماز کے، یعنی وہ بدبخت انسان ہے جو فجر نہیں پڑھتا، وہ منحوس گھرانہ ہے جو جسے فجر نہیں پڑھی جاتی، اور جس گھر میں پیرنٹس ایسے ہیں جو اٹھاتے ہیں فجر کی نماز کے، وہ تو بہت بلیسنگ ہے کہ انفارچونیٹلی پیرنٹس بھی نہیں اٹھتے، نہ وہ گھروانہ اٹھ رہا ہے. اللہ بھی نے کہا کہ میں دل چاہتا میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. یعنی جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اتنا بدبخت انسان ہے کہ کان اس کے شیطان سے کان میں یورینیٹ کرتا ہے. یعنی وہ سبحان اللہ، وہ اس میں فجر کی نماز سے توفیق نہیں ملی ان لوگوں کو. تو صلاۃ الفجر جو ہے نا، اللہ اکبر، یہ ون آف دا بگیسٹ ٹرکس ٹو ہیو. ایون یہ گورے 5 AM کلب لکھ رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وی ایم ٹو رائز بفور دا سن رائز، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس کو دیکھنا ہے. ہمیں تو اسلام نے نماز فجر دی ہے، اور یہ وہ ٹائم ہے جس میں اللہ کے سامنے رونے کا ٹائم ہے، اللہ کے سامنے دعائیں قبول کرنے کا ٹائم ہے، باجماعت نماز اللہ کے سامنے کھڑے پریزنس دینے کا ٹائم ہے. اور یہ دیکھیں کیسی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. نماز کے بعد ایک بندہ جو ہے اس نے کھڑا ہوا، ایک حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ نماز کے فوراً بعد نہ سلام پھرا، فوراً کھڑا ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے کندھے سے بٹھا دیا اس کو. یعنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت فرمائی اور آپ نے اس کو پسند کیا. یعنی ایک دم سلام پھرتے فوراً کھڑے ہونا، مطلب وداؤٹ، یعنی تھوڑا سا آپ بیٹھیں. یعنی یو نیڈ ٹو ہیو بیلنس اینڈ پیشنس ان یور لائف. یہ جو ہے نا کانسٹنٹلی انسٹنٹ چینجز اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن پیچھے پورا کانسیپٹ ہے نا. وی نیڈ کانسٹنٹ چینج. کوئی مجھے لذت ملتی رہے کسی طریقے سے میں، اور اگر میں نے نماز بھی پڑھ لی ہے، کوئی میں نے سیریس کام کر لیا، آئی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ ارلی. بالکل. میں نے اپنے والد صاحب کے اندر یہ چیز دیکھی ہے، اور میں نے سبحان اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ نیکی اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمایا، ہمیں بھی توفیق دے. ان میں نے یہ دیکھی ہے نیکی کہ ہم تھکے ہوئے آتے ہیں نا، کوئی سیر کر کے آئے، باہر گھر میں آئے، یا پھر کسی جگہ پہ نماز پڑھنی ہے، ہم نے کسی جگہ کرنی. اب ہمارا کیا ہوتا ہے کہ این فن کے دوران یہ ذرا بس آج سنتے پڑھ لیں، جلدی سے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیں. ابا جی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ابا جی نے نا اس وقت خاص طور پہ نا لمبی جو ہے نا رکعت پڑھاتے ہیں، اور وہ نا لمبی تلاوت کرتے ہیں، اور ہم بس جذبوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی تو جلدی آئے تو جلدی کر رہا تھا. اور وہ لمبے سجدے، اور پھر وہ رکوع سجدے اور پھر سنتیں ادا کرتے ہیں، اور پھر ہمیں بھی ڈانٹ پڑتی ہے اگر ہم جلدی کرنے کی کوشش کریں. تو سبحان اللہ وہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ دیکھیں اپنے آپ سے لڑنا ہے. سب سے بڑی جنگ جہاد نفس ہے نا، وہ یہ ہے اپنے آپ سے لڑنا ہے. جہاں پہ آپ کو فیل ہونا کہ آپ کا نفس آپ کے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے، بس آپ کو یو ہیو ٹو گو اگینسٹ. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میں لاہور آتا تھا 2010-11 میں، ہمیشہ اس کے پاس ٹھہرتا تھا، مغیرہ کے پاس. اچھا، ان کا بڑا یادگار وجہ اس کی کیا ہوتی تھی، مجھے شیورٹی ہوتی تھی میری فجر ہو جائے گی جماعت کے ساتھ، کیونکہ شیخ ماشاءاللہ. میری جو نانی شیخ، میں نے اپنی نانی کے پاس گزارا ہوا ہے، اور میری نانی مطلب والدین کی بلیسنگ والی، یہ ساری چیزیں میرے خیال ہے والدین کو سننے والی ہیں. مطلب میری نانی نے یہ بات کلیئر، اور آج بھی میری امی، میرا چھوٹے بھائی کو بھی ایک دفعہ اس کی نماز ماشاءاللہ پڑھ لیتا ہے، لیکن وہ یہ فجر مسجد میں رہ جائے نا، میری امی صاحب کہتی بیٹا کل اگر نہ ہوا تو ناشتہ نہیں ملے گا. اور میری امی واقعی کہتی ہیں اٹھ جاؤ یہاں سے ناشتہ، یعنی شادی شدہ ہے وہ، اٹھا دیتی ہیں، کہتی بیٹا میرے سامنے نہ ہو. میری نانی آج بھی اتنا اسٹرکٹ ہے. ایک چیز کہ نا، ایک حرام ریلیشن اور پورن، ان دو نے بیڑا گرک کر دیا یوتھ کا. ٹائم ویسٹیج، گیمنگ تو چلیں ایک ہے ایشو، لیکن وہ اتنا بڑا ایشو میں نہیں سمجھتا جتنے یہ دو بڑے ایشوز ہیں. میں نے جکڑا ہوا ہے ان دو چیزوں نے نا، جکڑا ہوا ہے یوتھ کو. ہر وقت دے آر چیٹنگ، فیملی کو اگنور کر رہے ہیں، ایون کہیں ریلیٹیوز کے جاتے ہیں، آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں، وہاں بھی لگے ہوئے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں. ٹھیک ہے، 5-6 گھنٹے یوتھ آتے ہیں ہمارے پاس کاؤنسلنگ لے کے، میں 10 گھنٹے بیٹھ کے بس فون دیکھ رہا ہوتا ہوں، اللہ معاف کرے، یا میں اپوزٹ جینڈر سے چیٹ کر رہا ہوتا ہوں. مطلب وہ اتنا اس چیز سے جکڑے گئے ہیں نا کہ ڈپریشن تو ظاہر ہے پھر آئے گی ہی. سب سے زیادہ ٹائم ویسٹیج میرے نزدیک ان کا حرام ریلیشنز، پلس یہ اللہ معاف کرے پورن میں اگر کوئی پڑ جائے، یہاں پر ڈیلی بیسس پہ ان کا ہو، مطلب وہ اس کے بغیر ان کے لیے رہنا پاسبل ہی نہیں ہے. اگر یہ فون دور رہ جائے نا، تو سانس نہیں آتی کہ بھائی میں ٹائم گزاروں کس طرح. آئی ہیو ٹو کل ٹائم. نوموفوبیا ڈس آرڈر ہے پراپر. جب آپ کو انگزائٹی ہونے لگ جاتی ہے، فون دور ہے مجھ سے. ایگزیکٹلی. اور آئی تھنک وی نیڈ ٹو سراؤنڈ آور سیلوز ود پیپل ہو ویلیو دیئر ٹائم. کیونکہ انسان میں نا ایک بیسک مرر نیورون سسٹم ہے. وی mimic and we mirror people who sound us. ہم جیسے ہیومنس پہلے
سیواناز میں رہتے تھے, وہ اپنے آپ میں سے جو سب سے فٹسٹ بندہ ہے, سروائیول کر سکتا ہے, حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے ٹھنڈ سے, اور بس تو اس کو کاپی کرتے تھے. اینڈ دے یوز ٹو میرر دیٹ پرسنز یو نو بریوری, ایٹیٹیوڈ, وہ سارا سروائیول کرنا, شکار کرنا اور سارا. تو یہ ہیومنس کی نیچر میں ہے کہ یہ جو میرر نیورون سسٹم ہے کہ ہم اپنے ساتھ والوں کو ان کو فالو کرتے ہیں, ان سے بہت ساری چیزیں اڈیپٹ کرتے ہیں, آبزرویشنل. اور میں پرسنلی دیکھوں, اگر فار ایگزامپل رمضان انٹر ہوا ہے نا, اور مجھے ایک انزائٹی سی ہے کہ بس ٹائم ایک سیکنڈ ضائع نہیں کرنا, اور وین آئی کم ود پیپل ہو آر ریلیکسڈ, ہو آر ناٹ میکنگ ذکر, ہو آر جسٹ چلنگ آؤٹ, آئی چل آؤٹ سم ٹائمز کہ یار یہ بھی تو نیک لوگ ہیں, یہ بھی تو چل کر رہے ہیں, تو اتنا کیوں پاگل ہو رہا ہے, تجھے کیا آگ لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن if I go with someone who is more you know upper in the game than myself, بیٹا تم کچھ بھی نہیں کر رہے ہو, you need to up your game right now. So وہ بیسکلی انسانی کمپنی کا بہت افیکٹ ہوتا ہے. تو surround yourself with people who are egg producers, جو کہ مطلب you are an average of 5 people you meet on daily basis. آپ دیکھیں ایون چاہے جتنے بلینئرز ہیں, ان کے شوق بزنس کا خاص شروع ان کے دوستوں سے, انٹرپرینورس ہیں. جو گیمنگ میں ہیں ان کے دوست گیمنگ والے ہیں, جو ڈرگس میں ہیں ان کے دوست ڈرگ ایڈکٹس ہیں, جو بچیوں میں ہیں وہ ان کے دوست لڑکیوں میں انٹرسٹڈ ہیں. سو بیسکلی آپ نے اپنے لوگوں کو ان لوگوں میں رکھنا ہے جو اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں, اور ڈائریکشن صرف دنیا نہ ہو, ڈائریکشن آخرت ہو. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جس کا ہم واحدہ ہوا, جس کا ایک ہی غم ہوا اور دنیا کی زندگی, لم یبال اللہ فی ای اودیتہ ہلک, اللہ کو پرواہ نہیں ہے وہ جس وادی میں جا کے مر جائے. یعنی ایک بندے نے چاہے بلینز کما لیے, لیکن اللہ کو پرواہ نہیں کہ آپ جس وادی میں جا کے مر جائیں, تو دس از ناٹ پروڈکٹیوٹی, رائٹ؟ ایگزیکٹلی. So productivity, ایک منٹ just to point out, productivity does not mean you remain busy. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو busy کا مطلب کسی آپ یہ نہیں, وہ بندہ جو چیٹنگ کر رہا ہے کسی opposite gender کے ساتھ, وہ بھی تو busy ہے نا, پورا دن وہ بھی تو گزار رہا ہے. So it means actually making the best out of your time, your life, becoming a source of khair for others and for yourself as well.